هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی قوم کی ترقی اور بلندی کے جو مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ اس قوم کے افراد کس حد تک اجتماعی ذہن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس قوم کے افراد کو ملت کے اجتماعی مسائل کے ساتھ کس حد تک دلچسپی ہے اور ان مسائل کو حل کرنے اور ان پریشانیوں سے ملت کو نکالنے کے حوالے سے وہ کس حد تک فکرمند ہے۔ یہ چیز قوموں کی ترقی یا ان کی تنزلی کو طے کرتی ہے۔ اسلام اس حقیقت کو بخوبی جانتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کا ذہن اجتماعی بنانے کی کوشش کی۔ دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے کام آنا، ان کے آنسو پوچھنا اور اپنے ذاتی مفاد کے اوپر ہر وقت ملت کے مفاد کو مقدم رکھنا، یہ وہ ذہن ہے جس کی تشکیل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب سعی فرمائی۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہمارے سامنے ہے، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مسلسل جہادی سفروں کے نتیجے میں انصار کی معیشت بیٹھ گئی اور ان کی کھیتیاں، کاروبار وغیرہ ڈسٹرب ہو گئے، تو اس وقت بعض انصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ درخواست کی کہ کچھ دیر ہمیں اعلاء کلمت اللہ کی جو محنت ہے اس سے چھٹی دے دی جائے تاکہ ہم اپنے کاروبار کو سنبھال لیں، اپنی کھیتیوں کو پھر سے اٹھا دیں اور ان چیزوں سے فراغت کے بعد دوبارہ دین کی جد و جہد کی محنت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ملت کی تعمیر و ترقی اور اس کے بقا و تحفظ کی جو اجتماعی کوششیں ہیں، ان اجتماعی کوششوں سے صرف نظر کر کے، آنکھ بند کر کے اپنے ذاتی مفاد میں یا اپنے ذاتی کاموں کے حوالے ہو کر رہ جانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ فرما کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو ملت یا جس قوم کے افراد ملت کے اجتماعی تقاضوں سے آنکھیں بند کر کے اپنے ذاتی اغراض کے حوالے ہو کے رہ جاتے ہیں، وہ ملت گویا کہ اجتماعی خودکشی کے راستے پر پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے ہر خوشی کو دوسروں کے ساتھ بانٹنے کی ترغیب دی۔ مثلا اگر کسی کے نکاح کا موقع ہے تو اسے ترغیب دی گئی کہ ولیمے کے ذریعے سے یہ خوشی دوسروں کے ساتھ وہ شیئر کیا کرے۔ اگر کسی کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی تو عقیقے کے ذریعے سے اس خوشی میں دوسروں کو شریک کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اسی طریقے سے دکھ درد میں بھی دوسروں کے ساتھ شریک ہونے کی ترغیب دی گئی۔ مثلا کوئی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے کہا گیا، اگر کسی کے ہاں انتقال ہو گیا اس کی تعزیت کے لیے کہا گیا، اور یہاں تک آپ نے فرما دیا
کیا سائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہ کسی بیوہ کے کام کے لیے کوشش کرنے والا اور کسی مسکین کے کام کے لیے دوڑ بھاگ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کا ذہن اجتماعی بنانے کی کوشش فرمائی۔ اس لیے ہر فرد ملت کو، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں زندگی گزارتا ہو، جس ماحول میں وہ رہتا ہو، اس حوالے سے متفکر رہنا چاہیے کہ میں ملت کے کس کام میں آ سکتا ہوں۔ وہ آدمی بڑا تنگ ذہن کہلائے گا جس کی خوشیاں اس کی ذات سے شروع ہوتی ہوں اور اسی کی ذات کے اوپر ختم ہو جاتی ہوں، جس کے دکھ درد بھی اس کی ذات سے شروع ہوتے ہوں اور اسی کی ذات کے اوپر اس کا اختتام ہو جاتا ہو، وہ ختم ہو جاتے ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہنا اور اس چیز کی فکر میں رہنا کہ میری اپنی ذات سے ملت کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے اور میں کس طریقے سے قوم اور امت کے کام آ سکتا ہوں۔ جب اس طرح کی گفتگو سامنے آتی ہے تو بسا اوقات بعض حضرات اسے مال تک محدود رکھتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ مالدار نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی ٹیلنٹ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی کوشل عطا کیا ہے، کوئی ہنر عطا کیا ہے، تو آپ اپنے ہنر کے ذریعے سے بھی ملت کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں، انسانیت کی خیر خواہی میں اپنا نام لکھا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مہینے یا سال میں کسی غریب اسٹوڈنٹ کو آپ فری میں ٹیوشن دے کر ملت کی ترقی میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو وکالت کے شعبے سے متعلق کیا ہے تو آپ سال بھر یہ طے کر سکتے ہیں کہ میں کسی ایک دو غریب کے کیس کی پیروی فری میں کر دوں گا۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو یہ طے کر سکتے ہیں کہ مہینے میں 2 4 5 غریبوں کا علاج میں مفت میں کر دوں گا۔ اگر آپ ریفریجریشن کے ریپیرر ہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کا فریج کم از کم مہینے میں 1 2 ایسے لوگوں کے فریج میں فری میں ریپیئر کر دوں گا۔ اگر آپ کا تعلق 2 ویلر 4 ویلر کی گیرج سے ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مہینے میں 1 2 غریبوں کی گاڑیاں میں فری میں سروس کر دوں گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ پنچر بناتے ہیں تو آپ اس ہنر کو بھی قوم کی خدمت کے لیے یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ مہینے کے اندر 3 4 غریبوں کے پنچر فری میں بنا کر آپ ملت کا تعاون کر سکتے ہیں، قوم کے ساتھ ہمدردی دکھا سکتے ہیں، جتا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ رکشا چلاتے ہیں تو آپ مہینے میں 4 5 غریبوں کو فری میں سواری کرا کر ملت کی تعمیر ترقی کے اندر حصہ لے سکتے ہیں۔ گویا کہ جس شعبہ زندگی سے بھی آپ تعلق رکھتے ہوں اور جس فیلڈ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روزی رکھ دی ہو، اس فیلڈ کے اندر اپنی جان، اپنے مال، اپنے ہنر اور اپنے کوشل کے استعمال کے ذریعے سے آپ ملت کی بڑھتی ہوئی کشتی کے اندر سوار ہو کر اس میں اپنا حصہ، اپنا کنٹریبیوشن پیش کر سکتے ہیں۔ اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب اس طرح کی مینٹالٹی عمومی طور پر کریٹ ہو جاتی ہے، یہ ذہنیت جب عام بن جاتی ہے کہ ملت کا ہر فرد اپنی ذات کے اعتبار سے ملت کو فائدہ پہنچانے والا ہو اور وہ اپنے مفاد کے اوپر ہمیشہ ملت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہو، تو دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو، اس ملت کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہیں پہنچا سکتی اور اس کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس وجہ سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملت ترقی کرے اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی عزت کے دن دکھا دے جو کبھی ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو اس وقت جہاں بہت سارے کام کرنے کے ہیں وہاں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہر موقع کے اوپر اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے رکھ کر قوم و ملت کے مفاد کو آگے کیا جائے۔ اس سلسلے میں قربانی اگر مال کے ذریعے سے پیش کرنی پڑے تو مال کے ذریعے سے دیں، کبھی جذبات سے بھی قربانی دینی پڑتی ہے کہ کبھی کسی منصب سے آپ کا اتر جانا، آپ کا الگ ہو جانا ملت کے لیے، تنظیم کے لیے، کسی ادارے کے لیے خیر کا دروازہ کھول سکتا ہے اور کسی متوقع فتنے کے دروازے کو بند کر سکتا ہے۔ تو
تو ایسے موقع کے اوپر آپ کا ایسے عہدے سے دستبردار ہو جانا یقیناً قوم کے لیے آپ کی بہت بڑی قربانی تصور کیا جائے گا، جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں اس کی بہترین مثال ملتی ہے۔ الغرض اس مجلس کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ ہم وقت اپنے ذاتی فائدے، اپنے پرسنل بینیفٹ کے اوپر ہمیشہ کمیونل بینیفٹ کو آگے رکھیں اور اس بات کے سلسلے میں فکر مند رہیں کہ میں کس طریقے سے قوم اور ملت کے کام آ سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قوم کی ہمدردی نصیب فرمائے، ملت کا غم نصیب فرمائے اور ملت کے درد میں گھڑنے والا، تڑپنے والا اور اس کے لیے کوشش کرنے والا دل اور جسم عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔